حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق بعض لوگوں کی دعا دنیا میں جلدی قبول فرما لیتا ہے، اور بعض کی دعا اپنی حکمت کے مطابق تاخیر فرما دیتا ہے کہ جب اس دعا کا اجر بندے کو زیادہ ضروری ہو نا تب اسے ملے گا، اور بعضوں کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اب جن کی دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، جب کل قیامت والے دن ان کو ان کی دعاؤں کا صلہ دیا جائے گا نا، وہ لوگ وہاں پر کہیں گے اس صلے کو دیکھ کر، اس اجر و ثواب کو دیکھ کر، کاش کہ دنیا کے اندر ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا اجر ہمیں آج کے دن مل جاتا ہے۔ اچھا، آپ اندازہ لگا لیں، اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے اس کے اندر سے۔ باپ کا بیٹے کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ ہے، اور بیٹے کا باپ کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ ہے، لیکن غسل دینے کے موقع پر نہ تو باپ بیٹے کے قریب جاتا ہے اور نہ بیٹا باپ کے قریب جاتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج کل کا نوجوان اتنا غفلت میں کیوں ہے؟ اس کے گھر والوں کا اس کے اوپر فوکس نہ کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے جو ہے نا، ہر چیز کی ایک مین ریزن ہوتی ہے، مین ریزن what is actually the main reason behind that particular issue؟ میرے نزدیک اس کی مین ریزن جو ہے اس کے والدین کی اس کے اوپر توجہ کا نہ ہونا ہے۔ پیرنٹس اٹینشن بہت ضروری ہے آج کل، وہ بہت ضروری ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تمام حرکات سے واقف ہونے چاہیے، ان کی ایکٹیویٹی، ان کے جو بھی اعمال ہیں، وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، وہ تمام کے تمام۔ جب ماں باپ اپنے بچے یا بچی کی شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد اس کی ایک ریئل لائف سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب شادی کے بعد ہی میرے نزدیک انسان کی ذمہ داری والی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو وہ ذرا اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں یاشی والی زندگی گزارا ہوتا ہے، کسی چیز کی اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، لیکن شادی کے بعد دونوں کی لائف چینج ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو لائف میں چینجنگز آتی ہیں اس کے بھی ہر حوالے سے گائیڈ کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ اگر ماں باپ یہ سمجھے یا سوچے یا ریئلائز کرے کہ میں نے اپنے بچے کو ایک کالج یونیورسٹی میں پڑھا دیا ہے، اس کے انوائرمنٹ سے بچے نے خود ہی سیکھ لینا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو، یا کوئی بھی نہیں یہ جانتا کہ وہ بچہ وہاں سے کس طرح کے انوائرمنٹ میں کیا سیکھے گا ایز کمپیئر ٹو کہ جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھانا ہے۔ عامر بھائی، کاش کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں میں ذرا غور و فکر کرے۔ دیکھا جائے نا تو شادی کے موقع پر اپنے بچے کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کرنا یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ان کے بچے کی زندگی کا سوال نہیں بلکہ کسی اور کی زندگی کا سوال بھی ہے۔ بالکل صحیح، کسی کسی اور کی زندگی جو ہے وہ بھی آپ کے بچے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو ذرا اچھے طریقے سے ایک مہذب، ایک سلجھا ہوا مسلمان، ایک شہری بنائیں۔ میں یہاں پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ماں باپ اپنے بچے کی شادی پر بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، 18 20 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے تک خرچ کر دیتے ہیں، صرف یہ کہ یار میرا بچہ کسی چیز کی کمی نہ محسوس کرے۔ بٹ میرے نزدیک جو سب سے بڑی کمی ہے وہ اس کے اندر اخلاقیات کی کمی ہے، اخلاقیات جو اس کی شادی کے بعد زندگی شروع ہونی ہے اس کو کیسے گزارنا ہے، اس کی رہنمائی کی کمی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو نہ صرف شادی یعنی نکاح کے جو اس کے خود کے حقوق ہیں وہ ان سے آگاہ کریں، اور جو اس کی بیوی کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں ان سے بھی آگاہ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ مفتی صاحب یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں سچائی کا دامن اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ نے مجھ سے جو پوچھا ہے میں نے آپ کو جو حقیقت ہے اس کو ایز اٹ از بتا دیا، آپ بجائے اس میرے عمل کو سہرانے کے آپ کہیں گے یار کتنا بے وقوف انسان ہے، کتنا سیدھا سادہ انسان ہے، یہ تو سوسائٹی الٹا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ آج کل کے دور میں وہ انسان زیادہ چلاک و ہوشیار سمجھدار ہے جو اپنے معاملات میں 2 نمبری کو اپنائے گا۔ ہیلو جی، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف عامر مسعود پوڈ کاسٹ۔ میری پوڈ کاسٹ میں موسٹلی ایسے گیسٹ کو میں بلاتا ہوں جو بیسیکلی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر موٹیویشنل اسپیکر، سیلیبریٹیز، سوشل ورکرز اور پولیٹیکل جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اپنا پوڈ کاسٹ کرتا ہوں۔ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا ایک خاص مقام ہے، ایک اہمیت ہے، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں میری جو مہمان شخصیت ہے ان کا تعلق بھی ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ وہ اپنے بیان میں، اپنی سپیچز میں، اپنے وہ رائٹنگ سے نوجوان نسل میں کافی مقبول ہیں، لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو آج کی میری پوڈ کاسٹ میں مفتی غلام یاسین صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آج کی آپ پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ اپنی جو اس مہینے کی جو بھی اہمیت ہے اس کو
شیئر کریں. تو ان کی مہربانی ہے, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج کل کی آپ کی اتنی مصروف زندگی چل رہی ہے, تو مفتی صاحب سب سے پہلے جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کا نوجوان بڑا پریشان ہے. وہ چاہے اپنی فیملی ایشوز کی وجہ سے پریشان ہے, چاہے وہ اپنے کوئی جاب سے ریلیٹڈ پریشان ہے, چاہے وہ اپنے کسی سوشل سرکل میں کسی اور وجہ سے وہ پریشان ہے. اس پریشانی کے پیچھے آپ کے نزدیک آج کل کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عامر بھائی بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہوئے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اللہ پاک آپ کی کاوش کو قبول فرمائے. سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. میں اس حوالے سے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا نوجوان پریشان کیوں ہے اور اس کے پریشانی کی وجوہات کیا ہیں. پہلی وجہ تو ہے وہ دین سے دوری. صحیح. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے, خواہ کسی بھی حوالے سے ہو, سیاسی, سماجی, معاشی, معاشرتی, ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس لیے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور دین کے اندر تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے. صحیح. اور دوسرے نمبر پر اگر پریشانی ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھا جائے. صحیح. یعنی فراغت جو ہے نا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ فراغت جو ہے یعنی مصروفیت کا نہ ہونا, یہ در حقیقت شیطان کا گھر ہے. تو اگر ہم لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھیں گے تو مصروفیت جو ہے یہ بھی انسان کی پریشانی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. صحیح. تو یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں میرے نزدیک. ایک دین سے دوری ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹی جو ہیں اس کو ذرا بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب ایک نا زبان زد عام ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یا ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے ایسا کہ یار اگر آپ نے کسی کا فیوچر دیکھنا ہے یا اگر آپ کسی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا بنے گا تو آپ اس کا ماضی دیکھیں کہ وہ ماضی میں کیسا تھا. اگر آج کا نوجوان پریشان ہے تو وہ ماضی میں اس کا دیکھنا چاہیے کہ یار وہ کن وجہ سے پریشان ہے. اب آپ نے یہاں پر 2 پوائنٹ کے اوپر زور دیا ہے کہ دین سے دوری اور اللہ کا جو اللہ سے اس کی دوری ہے وہ مین وجہ ہے اس کی. اس کی عادات تو ہمیں بچپن سے نہیں ڈال دینی چاہیے تھی. جب بچپن سے نہیں ان چیزوں کی عادت ڈلی تو پھر اس ایج میں آ کے وہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے اتنے جدید دور میں وہ دین کی طرف اتنی آسانی سے راغب ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور ہماری سوسائٹی کا, ہماری فیملی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دین کی تعلیمات کی روشنی میں تربیت نہیں کرتے, جس کی وجہ سے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں گمراہیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا, پھر انہیں مختلف قسم کے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے بالکل یہ والی بات بڑی بجا کہی ہے کہ خاندان جو ہیں, ماں باپ جو ہیں وہ اس میں بنیادی ذمہ دار ہیں. اس حوالے سے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کو اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے تاکہ بڑے ہو کر زندگی کے کسی بھی معاملے میں ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیکھیں دینی حوالے سے بھی ہو یا سماجی یا معاشی حوالے سے, ہر حوالے سے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں. اگر خود گائیڈ نہیں کر سکتے تو سوسائٹی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں, ان کی رہنمائی لے کر ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی پریشانی کو دور کیا جا سکے. مفتی صاحب ایک اور بات ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی دینی حوالے سے رہنمائی کرنے کے لیے اس کا کسی مدرسے میں داخل کروا دیتا ہے یا کسی عالم علماء کے پاس بھیج دیتا ہے یا اسپیشل اس کے گھر میں ایک قاری آتا ہے وہ اس کی اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے, جو کہ بہت اچھا عمل ہے, ایک بہت اچھا. لیکن کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھی فیل کیا جاتا ہے کہ یار وہ باپ خود اس قابل ہوتا کہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑتی ہے, وہ خود اپنی اولاد کی اس طرح سے اپنی نگرانی میں اس کو پڑھاتا, کیونکہ آج کل تو اس طرح کے معاملات بھی نہیں ٹھیک. دیکھیں جی, یہ تو ہم میں سے ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری ہے. دین جو ہے وہ اسپیسیفک کسی ایک کے لیے تو نہیں ہے. اب یہ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, ایگری کرتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں ان کو دین کی تمام تعلیمات کا بذات خود علم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بجائے اس کے کہ وہ دین کی تعلیم جو ہے وہ کسی اور سے دلوائیں, وہ خود اپنے بچوں کو گائیڈ کریں. یہ ان کی ظاہری سی بات ہے. میں بینگ اے فادر اٹس مائی رسپانسبلٹی ٹو مطلب میں یہ سارا دین کو خود پڑھوں تاکہ میں اپنی اولاد کو خود بتاؤں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر
کسی بڑے کا کوئی جنازہ پڑھانا ہو تو اس کو بجائے کسی مولوی کی ہیلپ لینے کی بجائے مولوی تو پڑھا ہی دے گا. جی. تو وہ میں خود اس قابل ہوں کہ میں پڑھاؤں. بالکل ایسا ہونا چاہیے. صرف بات جو ہے وہ جنازے کی نہیں ہے. فرض کریں کہ عزیز رشتہ داروں کے اندر یا اپنی بیٹی ہے اس کا نکاح پڑھانا ہو, ہمارے اندر خود اتنی قابلیت ہو کہ ہم خود جو ہے وہ نکاح پڑھا سکیں. اب اپنے جنازے کی بات ہے, جنازے سے پہلے غسل, کفن, دفن, یہ بنیادی چیزیں ہیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, باپ کا بیٹے کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ ہے اور بیٹے کا باپ کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ ہے, لیکن غسل دینے کے موقع پر نہ تو باپ بیٹے کے قریب جاتا ہے اور نہ بیٹا باپ کے قریب جاتا ہے. یہ ایک المیہ ہے اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہیں؟ جس دور میں انسان ٹیکنالوجی میں اتنا جکڑا ہوا ہے, اتنا اس کو ٹیکنالوجی کے فلڈ نے اس کو اپنی وہ جدت میں بہا دیا, تو اس کے لیے اتنا آسانی سے ممکن ہے یہ؟ جی آسانی کے ساتھ ممکن تو نہیں ہے, بڑا مشکل ہے ان تمام چیزوں کو فیس کرنا. لیکن ذری سی بات ہے, اگر وہ دین کی تعلیم پہ عمل کرے گا تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ دین کی تعلیم جو ہے اسے نہ صرف دنیا میں سرفراز کرتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سرفراز کرے گی. تو تھوڑی سی ہمت کرے, کوشش کرے. یہ دین کی تعلیم پر آتے ہیں. اب دین کی تعلیم بھی ایک بہت اپنے اندر ایک وسیع وہ ہے, ایک مطلب ایک کورسز ہوتے ہیں اس کے اوپر. علامہ فاضلہ کے پورے 6 سال کے, 8 سال کے, 12 سال کے, میرے کافی ایسے جاننے والے ہیں جو انہوں نے باقاعدہ اتنا ٹائم پیریڈ لگا کے تو اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو پھر سنتے ہیں, ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اب اگر آج کے دور میں میرے جیسا خاکسار اگر ایک بیسک نالج لینا چاہتا ہے اباؤٹ دین, جس سے اس کو لگے کہ یار میرا ایمان تر و تازہ ہے, وہ کیا ہے؟ تو اس کو سب سے پہلے تو چاہیے کہ وہ بیسک نالج ہے وہ گھر سے حاصل کرے. دوسرے نمبر پر وہ سکول سے حاصل کرے. اگر سکول سے نہ ملے, گھر سے نہ ملے, تو تیسرے نمبر پر ہے مسجد سے حاصل کرے. چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے سوسائٹی کے اندر اچھے لوگوں کی وہ سنگت اختیار کرے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ رکھے, تو ان سے وہ دین جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, دین سیکھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت جو ہے وہ قرآن عزیز جو ہے وہ با ترجمہ پڑھنا شروع کر دے. قرآن عزیز کا مخاطب میں اور آپ, ہم سب کے سب ہیں نا. تو اگر وہ ایسا کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا اور اس کی کمی اور اس کی کوتاہی جو ہے اس کو دور فرما دے گا. مفتی صاحب, یہ تو بہت ہی ایک معرفت والی بات ہو جائے گی اگر کوئی نوجوان اس ایج میں یا اپنی نوجوانی کی عمر میں دین کو پڑھنا شروع کر دے گا, قرآن کو سمجھنا شروع کر دے گا. سبحان اللہ. لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں, دل و جان سے قدم اٹھاتے ہیں, وہ پڑھ بھی جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں لگتی. تو دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو بار بار یہ والا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. ہاں, ایک مستقل مزاجی چاہیے, ایک کنسسٹنسی چاہیے. وہ جس طرح کہ ایک کوٹ ہے نا, ایکسرسائز میکس اے مین پرفیکٹ. بالکل صحیح. یعنی مشق جو ہے نا بار بار وہ آدمی کو پرفیکشن کی طرف لے کر جاتی ہے. تو آپ اس کے اندر دیکھیں, ایک بار سمجھ نہیں ہے دوبارہ پڑھیں, تیسری بار پڑھیں, چوتھی بار پڑھیں, پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو جو ماہر لوگ ہیں آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں ایسے. تو کوشش جو ہے وہ ضرور جاری رکھنی ہے. دیکھیں یہ غالباً حدیث پاک ہے کہ جس آدمی نے بھی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوشش کا اسے صلہ ضرور عطا فرمایا ہے. اور قرآن عزیز کے اندر بھی ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اس کائنات کے اندر دیکھا جائے خواہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, جو بھی کوشش کرے گا, جس مقصد کے لیے کوشش کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کا اسے صلہ ضرور عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. مفتی صاحب ایک اور بات, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آج کل کا نوجوان اتنا غفلت میں کیوں ہے؟ اس کے گھر والوں کا اس کے اوپر فوکس نہ کرنا ہے. ایسے دیکھیے پہلے جو ہے نا ہر چیز کی ایک مین ریزن ہوتی ہے. مین ریزن واٹ از ایکچولی دی مین ریزن بیہائنڈ دیٹ پارٹیکولر ایشو؟ میرے نزدیک اس کی مین ریزن جو ہے اس کے والدین کی اس کے اوپر توجہ کا نہ ہونا ہے. پیرنٹس اٹینشن بہت ضروری ہے آج کل. وہ بہت ضروری ہے. ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تمام حرکات سے واقف ہونے چاہیے. ان کی ایکٹیویٹی, ان کے جو بھی اعمال ہیں, وہ کہاں جا رہا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, وہ تمام کے تمام وہ دیکھنا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے اور کل قیامت والے دن گھر کے سربراہ سے اپنے بچوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا. یہ بچے در حقیقت ماں باپ کی امانت ہیں. تو ان امانت کو اچھے طریقے سے ان کی تعلیم, ان کی تربیت کرنا اور ان کو زندگی کے تمام داؤ پیچ سکھانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک, ایسے ہی ہے وہ. مطلب آپ اپنے انوائرمنٹ سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں. انوائرمنٹ میٹرز اے لاٹ.
تو وہ جب ایک بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس نے تو اپنے پیرنٹس میں اپنے انوائرمنٹ میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں وہی چلے گا اور اسی کا جو رزلٹ ہے وہ اس عامر کو. بھائی میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. ماں باپ جو ہیں وہ اس کے اندر صرف ایک رول جو ہیں وہ ایک اپنا کردار اپنائیں کہ وہ خود جو ہیں وہ اپنی اصلاح کریں. اگر وہ خود اپنی اصلاح کریں گے تو ان کی دیکھا دیکھی بچے جو ہیں وہ اپنے آپ اپنی اصلاح کر لیں گے. صحیح. جس طرح دیکھا جائے اگر باپ گھر کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کی دیکھا دیکھی بچے بھی پڑھیں گے. بالکل صحیح. اگر ماں باپ جو ہیں وہ قرآن عزیز پڑھیں گے تو ان کی دیکھا دیکھی بچے بھی پڑھیں گے. آج کا دور جس طرح کہ آپ نے شروع میں بھی اپنے انٹرو میں بیان کیا کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر آدمی جو ہے وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. تو بچوں نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ اپنے ماں باپ سے سیکھنا ہے. نہیں, وہ ماں باپ تو بچہ رو رہا ہو تو اس کو چپ کروانے کے لیے جب وہ لگے کہ اس سے وہ آپے سے باہر ہو رہا ہے تو وہ ایک ڈیوائس جس کو موبائل کہتے ہیں وہ پکڑا دیتے ہیں اور وہ بچہ اس ایج میں اس میں. تو عامر بھائی وہ اصل میں اپنے بچے کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس قسم کی چیزوں سے وہ اپنے بچے کو ہر ممکن جس حد تک وہ کوشش کر سکتے ہیں ان کو اس کوشش کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے اپنے بچوں کو دور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو وقت دینا چاہیے. خود ان کے ساتھ کھیلیں, خود ان کے ساتھ بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ہر ایکٹیویٹی کے اندر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. صحیح, کھیل ہو, پڑھائی ہو. اب دیکھا نا, ہم نے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہم نے ساری کی ساری چیزیں اسکول والوں کے اوپر چھوڑ رکھی ہیں. مدرسہ میں پڑھ رہا ہے تو ہم نے ساری چیزیں ان کے اوپر چھوڑ رکھی ہیں. جب ماں باپ اپنے بچے یا بچی کی شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد اس کی ایک ریئل لائف سٹارٹ ہوتی ہے, جس مطلب شادی کے بعد ہی میرے نزدیک انسان کی ذمہ داری والی زندگی شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے تو وہ ذرا اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں یاشی والی زندگی گزارا ہوتا ہے, کسی چیز کی اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. لیکن شادی کے بعد دونوں کی لائف چینج ہو جاتی ہے. تو وہ جو لائف میں چینجنگز آتی ہیں اس کے بھی ہر حوالے سے گائیڈ کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا. اگر ماں باپ یہ سمجھے یا سوچے یا ریئلائز کرے کہ میں نے اپنے بچے کو ایک کالج یونیورسٹی میں پڑھا دیا ہے, اس کے انوائرمنٹ سے بچے نے خود ہی سیکھ لینا ہے. اب آئی ڈونٹ نو, یا کوئی بھی نہیں یہ جانتا کہ وہ بچہ وہاں سے کس طرح کے انوائرمنٹ میں کیا سیکھے گا ایز کمپیئر ٹو کہ جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھانا ہے. عامر بھائی کاش کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ان چیزوں میں ذرا غور و فکر کرے. دیکھا جائے نا تو شادی کے موقع پر اپنے بچے کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کرنا یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ صرف ان کے بچے کی زندگی کا سوال نہیں بلکہ کسی اور کی زندگی کا سوال بھی ہے. بالکل صحیح. کسی اور کی زندگی جو ہے وہ بھی آپ کے بچے کے ساتھ اٹیچ ہے. بالکل صحیح. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو ذرا اچھے طریقے سے ایک مہذب, ایک سلجھا ہوا مسلمان, ایک شہری بنائیں. میں یہاں پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ماں باپ اپنے بچے کی شادی پر بڑی چاہت کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. 18 20 لاکھ روپے, 25 لاکھ روپے, 50 لاکھ روپے, 1 کروڑ روپے تک خرچ کر دیتے ہیں, صرف یہ کہ یار میرا بچہ کسی چیز کی کمی نہ محسوس کرے. بٹ میرے نزدیک جو سب سے بڑی کمی ہے وہ اس کے اندر اخلاقیات کی کمی ہے. اخلاقیات جو اس کی شادی کے بعد زندگی شروع ہونی ہے اس کو کیسے گزارنا ہے, اس کی رہنمائی کی کمی ہے. اللہ اکبر. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو نہ صرف شادی یعنی نکاح کے جو اس کے خود کے حقوق ہیں وہ ان سے آگاہ کریں اور جو اس کی بیوی کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں ان سے بھی آگاہ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اچھا اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کے سامنے ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ علماء کرام پڑھاتے ہیں ایسے. بالکل صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ذری سی بات ہے, سوسائٹی کا ایک لازمی حصہ ہے, لوگ ان کا ادب بھی کرتے ہیں, ان کا احترام بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ماں باپ اس معاملے میں غفلت برت رہے ہوں تو جو علماء کرام ہیں جن کو پتہ بھی ہے یار یہ آدمی میرے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے, میرا درس و بیان بھی سنتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا نکاح بھی پڑھانا ہے, تو وہ ذرا اس کو گائیڈ کر دے گا تو وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو نکاح کے موقع پر وہ دونوں خاندان اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ بتا دے کہ جناب میاں کے یہ فرائض ہیں, یہ حقوق ہیں, اور بیوی کے یہ فرائض اور یہ حقوق ہیں. کم از کم ایک بار اپنی طرف سے ذمہ داری کو ادا تو کر دے. کیا خبر کہ اس کا کہنا جو ہے وہ کسی کے اوپر اثر کر جائے اور لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. بالکل صحیح, بہت بجا فرمایا آپ نے مفتی صاحب. ہمارا بچہ یا آج کل کا نوجوان وہ اگر اس کے ماں باپ نے اس کو حق حلال کی کمائی سے کھانا کھلایا ہے اس کے باوجود وہ نافرمان اولاد ہو جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اس کی بدبختی اور بدنصیبی ہے جی. اس اولاد کی بدبختی ہے. اچھا. کہ ماں باپ نے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے,
یعنی حلال رزق حلال سے اس کے لیے اس کی ساری کی ساری ضروریات کو پورا کیا، اس کے باوجود اگر وہ یعنی گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کی اپنی بدنصیبی ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں، اس میں ماں باپ کا کوئی اس میں ماں باپ کا اور اس صورت میں ماں باپ کو صبر سے کام لینا جی جی بالکل صبر سے کام لینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، ماں باپ کو چاہیے اگر اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو یا غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں دعاؤں کا اہتمام کرے، یا رب العالمین ہماری اولاد کو صراط مستقیم پہ چلا، نیک راستے پر چلا۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر جہاں پر ہم تربیت کر رہے ہیں تو تربیت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح مفتی صاحب، ایک سوال ہے میرے ذہن میں ہے، ایک وہ انسان جو سچی نیت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ کسی بھی چیز کو شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیاب انسان سے خوش بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، ٹھیک ہے، کیسی ایک طرف ہے یہ انسان، دوسری طرف ہے وہ انسان جو اس طرح سے کامیاب نہیں ہے اور وہ اس طرح سے محنت بھی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ ایک بیسک لائف سٹائل گزار رہا ہے، کبھی کبھی تو وہ بمشکل گزارا کرتا ہے، تو یہ وہ حالات کا جو اس کے اوپر گزر رہے ہیں وہ اس کا خود ذمہ دار ہے کہ وہ اللہ کو ایسے منظور ہے کہ وہ ایسے زندگی گزارے؟ نہیں، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی امانت ہے، اب اس کو گزارنا کیسے ہے یہ بندے کی اپنی زندگی، اپنی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے بندے کو دکھا دیے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، اب اس پہ چلنا جو ہے وہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے۔ ایک انسان اگر بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے، حق حلال کا کماتا ہے، بہت زیادہ کماتا ہے، تو یہ کوئی بری چیز تو نہیں نا؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو دوسری طرف وہ شخص وہ اگر محنت کرنا چاہے اس کے باوجود اس کو کامیابی نہ ملے تو اسے اپنی محنت جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ دیکھیں جس طرح کبھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ تعلیم و تربیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے، اسی طرح ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے، خواہ ہم عبادات کر رہے ہوں یا معاملات ادا کر رہے ہوں یا زندگی کے معاملات کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ہمیں اللہ کے حضور جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ مفتی صاحب ایک بات بتائیں، آپ کے جواب سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ دعا کی کتنی امپورٹنس ہے۔ میں یہ کویشچن ابھی اپنا آگے بڑھاتا ہوں کہ سم ٹائم میرے جیسا انسان، میں بھی یہ حرکت کرتا ہوں کبھی کبھی کہ نماز ضرور قائم کرتا ہوں لیکن دعا میں کہتا ہوں یار چلو دل میں مانگ لیا، حالانکہ وہ ہاتھ اٹھا کے ایک جستجو کے ساتھ جس میں لگے کہ یار آپ کا ڈائریکٹ دل سے اللہ کا رابطہ قائم ہو گیا اللہ کے ساتھ، وہ عمل کتنا ضروری ہے، دعا مانگنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہماری بندگی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کی سے مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ بے شک، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ سے مانگنا کتنا ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے ہر لحظہ ہر لمحہ یہ دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کے اندر نا عامر بھائی بڑی جلدی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہی ہم نے دعا مانگی ہماری دعا فی الفور قبول ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق بعض لوگوں کی دعا دنیا میں جلدی قبول فرما لیتا ہے، اور بعض کی دعا اپنی حکمت کے مطابق تاخیر فرما دیتا ہے کہ جب اس دعا کا اجر بندے کو زیادہ ضروری ہو نا تب اسے ملے گا، اور بعضوں کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ اب جن کی دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے، جب کل قیامت والے دن ان کو ان کی دعاؤں کا صلہ دیا جائے گا نا، وہ لوگ وہاں پر کہیں گے اس صلے کو دیکھ کر، اس اجر و ثواب کو دیکھ کر، کاش کہ دنیا کے اندر ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کا اجر ہمیں آج کے دن مل جاتا ہے۔ اچھا، آپ اندازہ لگا لیں، اتنی پاور ہے، اتنی پاور ہے اس کے اندر سے، اور اتنا اجر ہے۔ اور اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے، دعا جو ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا بات ہے، کیا تو اس ہتھیار کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، جب پریشانی آئے، تکلیف آئے، غفلت کا مظاہرہ ہو، اللہ کے حضور فوراً دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب یہاں پر آپ کے جواب سے میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے جی کہ آپ نے کہا ہے کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو صبر کی طاقت اور یہ عدم برداشت یہ کیوں ہوتا جا رہا ہے ہماری زندگی؟ دیکھیں میں اس حوالے سے ایک ہی بات آپ کے ناظرین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، زندگی جو ہے وہ دو طرح کی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ خوشی آئے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، غم آئے تو صبر کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
مومن کی دونوں حالتیں اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہیں، اور دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ جب خوشی پہنچتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، اور جب دکھ پہنچتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا بات! تو میں نے دیکھیں زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تو ہمیں چاہیے خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں یعنی خوشی ہو اللہ کا شکر جو ہے وہ ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے۔ مفتی صاحب، شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ شکر ادا کرنے کا طریقہ بس دل میں یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اس میں تو صاف نیت میٹر کرے گی، ڈیفینیٹلی میٹر کرے گی، لیکن باقاعدہ ایک ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ سجود ہو کے اس کا باقاعدہ دعا سے اہتمام اللہ کے آگے پیش کیا جائے اپنی دعاؤں کا، وہ جو سلسلہ کہ اللہ تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، تو نے میرے اوپر یہ برکت دی ہے، مجھے یہ جو چیز میں مانگ رہا تھا تو نے مجھے وہ عطا کر دیا ہے، یہ شکر کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی شکر کی ایک بہت ساری صورتیں ہیں شکر کرنے کی۔ شکر کرنے کی ایک صورت وہ آپ نے بتا دی ہے کہ جو ہی اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہے، شکرانے کے نوافل ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں روزے رکھتا ہے۔ تو یہ شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں، ان چیزوں کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ بہت ساری صورتیں ہیں، کسی کی مدد کر دینا یہ بھی شکر ادا کرنے کی ایک صورت ہے، کسی کو قرض دے دینا، کسی کا قرض جو ہے وہ اتار دینا، بہت ساری صورتیں ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے، اس کا ہم احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جس طرح کے محرم جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاں جب سے یہ کائنات بنی ہے نا، یہ کائنات کے آغاز سے ہی یہ اللہ کے ہاں عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب روزوں کا سب سے زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے، اور ماہ رمضان کے علاوہ جن مہینوں کے اندر آپ سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی آدمی اس ماہ مبارک کے اندر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک ماہ کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! اور دوسرے نمبر پر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور یعنی اس بات کا عہد کرے، تجدیدی عہد کرے، کیونکہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ قیامت کا دن بھی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن امام علی مقام سیدنا امام حسین کا وہ قیامت خیز ثانیہ واقعہ کربلا بھی رونما ہوا ہے۔ تو اسی دن اب بندے کو اپنی ذات سے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے احکام کی اطاعت کروں گا، پیروی کروں گا، مخلوق خدا کو جس حد تک ہو سکا اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ یہ دو کام کر لیتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں سرفرازی عطا فرما دے گا۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، ہمارے لیے اس مہینے میں سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ جی اس مہینے میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے حق کا ساتھ دیں اور باطل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ قرآن عزیز کے اندر بھی اسی بات کو واضح کیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ سرچشمہ خیر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر سچ کو لاگو کریں، سچ کے اوپر عمل کریں اور سچ کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اسی ایک بات کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو یقیناً ہماری دنیا جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کو صادق بھی کہا جاتا ہے اور امین بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور اعلان نبوت سے پہلے جناب 4 دانگے عالم میں آپ کی صداقت کے چرچے ہونے لگے۔ کوئی آدمی اس وقت تک نیک یا ولی یا عالم بن سکتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی زبان سے سچ بولنا شروع نہ کرے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ بس اسی ایک چیز پر عمل کریں گے کہ زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہم سچ کا ساتھ دیں گے اور سچ پر عمل کریں گے۔ سچائی جو ہے وہ سرچشمہ خیر ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو آسان فرما دے گا۔ بالکل صحیح۔ سچائی کا دامن اپنانے کے لیے آج کل کے دور میں کن عوامل کو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ایک نوجوان کو؟ جی میں تو یہ کہوں گا کہ بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور سارے کا سارا جو ہے وہ سچ پر مبنی ہے۔ دیکھیں یہ قرآن پاک کی سنگت ہے، جو بندہ قرآن پاک کے ساتھ جتنا وقت بتائے گا یہ قرآن پاک اس کے لیے باعث ہدایت بھی بنے گا، رحمت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اس کے لیے شفا بھی بنے گا۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ جس طرح دیکھا جائے نا، غیبت، جھوٹ، چغلی، چکاری، یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہیں، اور ان روحانی بیماریوں کا بہترین علاج کیا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ ہماری سوسائٹی میں تو یہ ہر دوسرا شخص
مطلب جو میں مفتی صاحب یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں سچائی کا دامن اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ نے مجھ سے جو پوچھا ہے میں نے آپ کو جو حقیقت ہے اس کو ایز اٹ از بتا دیا ہے، آپ بجائے اس میرے عمل کو سہرانے کے آپ کہیں گے یار کتنا بے وقوف انسان ہے، کتنا سیدھا سادہ انسان ہے، یہ تو سوسائٹی الٹا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ آج کل کے دور میں وہ انسان زیادہ چلاک و ہوشیار سمجھدار ہے جو اپنے معاملات میں 2 نمبری کو اپنائے گا۔ دیکھیں عامر بھائی، بڑی سیدھی سی بات ہے، اس دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو یہ زندگی امانت ہے، اس امانت کو اسی کی رضا کے اور اسی کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں کل قیامت والے دن ہم نے سوسائٹی کو جواب نہیں دینا، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بالکل قبر کے اندر یہ سوسائٹی نے آ کر آپ کو نہیں بچانا، وہاں پر اللہ نے اور اس کے پیارے رسول نے آپ کی مدد اور آپ کی نصرت فرمانی ہے۔ تو کامیابی جو ہے وہ در حقیقت جس طرح کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے تو لوگ اس کو سراہنے کی بجائے اس کو تنقید بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ذلت امیز جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ نیکی اور کے خیر کے کاموں میں ہمیشہ جو اچھے کام کرنے والے ان کے ساتھ ایسا رویہ جو ہے وہ شروع سے اپنایا جاتا ہے۔ حقیقت اس میں یہی ہے کہ اصل میں وہ انسان بے وقوف ہے جو دوسرے کو کہہ رہا ہے۔ وہ یہ مثال اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم یہ جو آج کل کی زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی نہیں ہے، ہاں جی، یہ تو ایک غفلت ہے۔ بے شک، آنکھیں تو قبر میں جا کے کھلنی ہے، ایسے ہی ایسے ہی ہے نا۔ بے شک۔ مفتی صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی آپ کے ٹائم کا، آپ کی انفارمیشن کا اور آپ کے یہ جو بھی آپ نے میں نے آپ کے سامنے کویشچنز رکھے ہیں اس کے آنسر کا، اور ایک بار آخر میں پھر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنی مصروف زندگی میں سے ٹائم نکال کر اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں ٹائم دیا، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائے، آپ کے سلسلے کو کامیاب و کامران فرمائے، آپ کی بخشش کا، آپ کے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔